Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली खान। नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम ये आज हम कराची शहर से कर रहे हैं और यहाँ पर आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कराची की सियासत एक ऐसी सियासत है पूरे पाकिस्तान में जिसे अब इस वक्त कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कि अगर आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या इवन 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर, तो कौन सी सियासी जमात जीतेगी। जितनी सियासी जमातें हैं उनका यही दावा है कि हम ही यहाँ के डॉन हैं, हम ही नंबर 1 हैं और हम ही मैदान मार के जाएंगे, इसलिए प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे मौके पर किसी भी एंकर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जितने भी पॉलिटिकल की प्लेयर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू की जाए, वो क्या सोच रहे हैं और कराची के अवाम उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उसकी बातों में हाँ मिला रहे हैं या नहीं, ये जानने की हमने कोशिश की है। इसीलिए हम भी कराची शहर के अंदर ही मौजूद हैं। आज हमने प्रोग्राम में एक बड़े खुसूसी मेहमान को दावत दी है। आफाक अहमद साहब, महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी के सरबराह आज हमारे मेहमान हैं। आफाक साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आफाक साहब, MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहीं पे भी महाजर नहीं है। सिर्फ मेरे सामने एक महाजर पार्टी का सरबराह बैठा है। महाजर का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया या ये आप अब इस झंडे को दोबारा एक दफा रेस करने लगे हैं? नहीं, मैं कुछ दोबारा रेस नहीं कर रहा इस झंडे को, बल्कि ये तो मैंने कभी इसको सरनगू होने ही नहीं दिया। अच्छा। और जिन लोगों ने इस महाजर परचम से लफ्ज़ महाजर को खुरच के शख्सियत का नाम लिखा था, आज उन्हें भी अपनी कौम का नाम लेकर ही उनकी हमदर्दियां हासिल करने की ज़रूरत पेश आ रही है। ठीक है, नहीं लेकिन मैं जो मैं समझ रहा हूँ, आप फरमा रहे हैं कि आप वो झंडा लेके आगे चलते रहे, लेकिन जो नजर आ रहा है पॉलिटिकली, सब सियासी जमातों ने ये समझा कि नहीं, अब ये अलहदा आइडेंटिटी के साथ सियासत नहीं होगी, हमें पाकिस्तान के साथ ही चलना पड़ेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बन के ही आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब का एक मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि अब जो ये बात कहता है, महाजर सियासत की बात करता है, वो दरअसल में महाजरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या मेरे सामने महाजरों का सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है इस पर? देखिए, मैं उसके रिएक्शन पे तो कोई रिएक्शन देना नहीं चाहता। ठीक है, उन्होंने क्यों कहा उसकी वजाहत मेरे ख्याल है वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये कह देना कि अब पाकिस्तान के साथ चलना होगा, तो मतलब माजी में खुदा न खास्ता कौमियत की बात करने वाले क्या पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहे थे। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का आइन क्या इस बात की इजाज़त देता है कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को आप पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 के तहत आप रजिस्ट्रेशन दें। महाजर कौमी मूवमेंट एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक, मतलब ये कह देना कि साहब महाजर लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और अब पाकिस्तान के साथ चलना पड़ेगा, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि 22-23 सीटें जो यहाँ पर इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हैं, हाँ। मेरे सामने जो शख्स इस वक्त बैठा हुआ है वो अपनी सियासत को सिर्फ इन 22-23 सीटों तक या हैदराबाद मीरपुर खास की चंद सीटों तक ही अपने आप को महदूद करना चाहता है या एक नेशनल लीडर बन के बात करना चाहता है। क्योंकि ये लीडर ना पेशावर में सियासत कर सकता है, ना इस्लामाबाद में सियासत कर सकता है, ना लाहौर में, ना कोयटा में। इसकी सियासत सिर्फ और सिर्फ कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास तक ही महदूद है। देखिए, पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग इस शहर के अंदर इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से, पोर्ट सिटी होने की वजह से आबाद हैं। ठीक है, और अगर यहाँ उन तमाम लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर हों, मेरी कौम के ताल्लुकात बेहतर हों, वो मुझे तस्लीम करें, मैं उन्हें तस्लीम करूं और हम मिलकर यहाँ पर एक इस जिसे आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं उसमें भाइयों की तरह रहें, तो क्या आप पूरे पाकिस्तान के अंदर सियासत करने के मौके मैसर नहीं है? ठीक है, आप वो पहले शख्स थे गालिबन, मेरे ख्याल में, क्यों ज्यादा बेहतर सियासत तो अंदर की आप जानते हैं, लेकिन गालिबन पहले शख्स थे जिसने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आवाज उठाई और आवाज बुलंद की। फॉरवर्ड करें 25 साल उसके बाद आगे, और उसके बाद एक मुस्तफा कमाल सामने आता है, लेकिन मुस्तफा कमाल एक नया ब्रांड लेकर आता है। मुस्तफा कमाल के ब्रांड के अंदर एक चमक है, मुस्तफा कमाल के ब्रांड के अंदर, उस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक गियर भी लगा हुआ है, पावर स्टीयरिंग भी है, पावर विंडोज भी हैं, गाड़ी फराटे मारती भी जाती है। आफाक अहमद साहब के पास जो गाड़ी थी, जो एंटी अल्ताफ सियासत के ऊपर चलती थी, उस गाड़ी के रिंग पिस्टन भी बैठ गए, ना अब उसके टायर चलते हैं, ना उसका शीशा नीचे होता है, चाहे हम जितना मर्जी घुमाते रहें।
یہ اینٹی الطاف سیاست اب کس طرح چلے گی؟ وہ اس کا جھنڈا تو مصطفیٰ کمال صاحب اٹھا کے لے چلے. دیکھیے میں نے اینٹی الطاف پالیٹکس نہیں کی. مصطفیٰ کمال کے لیے آپ نے کہا، درست کہا کہ اس نے اینٹی الطاف پالیٹکس کی. میں کبھی شخصیت کے خلاف نہیں تھا. میں نے نظریے سے اختلاف کرنے پر اختلاف کیا تھا، اصولی اختلاف تھا، نظریاتی اختلاف تھا. میرا اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی سے اختلاف تھا، وہ آپ کریں یا الطاف کریں. میں نے اس سے انحراف کیا تھا کہ میں اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بن سکتا. میں پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر مہاجر عوام کے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کروں گا. میں اس سوچ اور اس نظریے پر یقین نہیں رکھتا کہ پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر مہاجر عوام اپنے جائز حقوق حاصل نہیں کر سکتے، جو الطاف چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے اصولی اختلاف کیا تھا اس سوچ کے ساتھ جو پاکستان کے خلاف تھی. مجھے شخصیت سے کوئی سروکار نہیں. الطاف حسین ہو یا کوئی بھی ہو، آج بھی اگر کوئی اینٹی پاکستان سرگرمی میں ملوث ہوگا، اگر آج بھی کوئی پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ بنے گا تو ہم اس سے اختلاف کریں گے. اینٹی پاکستان سرگرمی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اشارہ صرف الطاف حسین تک ہی محدود ہے یا ان کے سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کی طرف بھی جاتا ہے؟ دیکھیے الطاف حسین کے ساتھ یہ جاننے کے باوجود کہ الطاف حسین اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، دیکھیے میں آج یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آج احساس ہے، یعنی میں نے 91 میں الطاف کو کہا تھا کہ الطاف حسین پاکستان کے خلاف سرگرمی میں ملوث ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں. ٹھیک ہے. فاروق ستار بھی اور پی ایس پی کی قیادت بھی، یہ تمام لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر الطاف کی وکالت کیا کرتے تھے. یہ اس زمانے میں پانی کو ممم اور کھانے کو ہپا نہیں کہتے تھے، بچے نہیں تھے. ٹھیک. آج اگر انہوں نے اختلاف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ الطاف ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے، تو میں نے کہا کہ اگر دیر آئے درست آئے. اگر آج بھی انہوں نے اس بات کی ان میں ریئلائزیشن پیدا ہوئی ہے کہ الطاف ملک دشمن سرگرمی میں، تو میں ان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ایک جس طرح اکثر ہم لوگ مارکیٹنگ کے اندر دیکھتے ہیں، پروڈکٹس دیکھتے ہیں، آپ کسی گروسری سٹور کے اندر چلے جائیں تو پہلے ایک پروڈکٹ مثال کے طور پہ یہ کالا پین ہے، یہ 6 مہینے کے بعد یہ کالا پین پلس ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کے مزید 6 مہینے کے بعد یہ کالا سپر پلس ہو جائے گا. سیاست میں بھی کیا مہاجر سیاست میں اس طرح نہیں ہو رہا؟ جس طرح جن لوگوں کی آپ نے بات کی کہ وہ ایک زمانے میں ان کے ساتھ اور اب ایک نئی پیکنگ کے ساتھ، اب نئے لشکے کے ساتھ اب یہ سیاست کریں گے اور کہیں گے جناب یہ ہے نئی سیاست، اور نمبر وہ لے کے جا رہے ہیں. آفاق احمد ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. آفاق احمد ٹیلی ویژن چینلز پہ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی میں نہ ان کے اوپر واٹر باؤزر کا پانی پھینکا جاتا ہے، نہ ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلیں. آفاق احمد کی بہتر حکمت عملی کا نتیجہ ہے نا. بہتر یا ناکام؟ بہتر حکمت عملی کا. کس طرح؟ آفاق احمد نے اپنے کارکنان کو بلا وجہ سڑکوں پر بے مقصد نہیں نکالا، بلکہ اس نے اپنے کارکنان کو تصادم سے بچا کر تنظیمی سرگرمیاں اپنی بڑھائیں. اب جا کے آج مطلب ظاہر ہے کہ جیل سے آنے کے بعد ظاہر ہے کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ آپ تمام چیزوں کو ری آرگنائز ایک دن میں کر دیں گے. 8 سال جیل سے اسیری کاٹنے کے بعد، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے کے بعد، جب پورا نظام میری تنظیم کا برباد کر دیا گیا ہو، میرے آفیسز مسمار کر دیے گئے ہوں، میرے ساتھی کو شہید کر دیا گیا ہو، میرے ساتھی جو ہے وہ روپوش ہوں، اس کے بعد جب میں واپس آیا ہوں تو سب چیزوں کو ری آرگنائز کرنے میں وقت لگتا ہے. میں نے تنظیم سازی کی ہے. آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جولائی کے اندر نشتر پارک میں یا شارع قائدین کے اوپر بہت بڑا اجتماع کریں گے. تو عوام سے رابطوں کا نتیجہ ہے وہی مہاجر قومی موومنٹ جس کے لڑکوں سے ایک زمانے میں کراچی کانپتا تھا. کراچی کی گلی گلی کے اندر اس نام سے لوگ فری بسوں کے اوپر بھی چڑھتے تھے، فری ٹیکسیوں پہ بھی چڑھتے تھے، رکشوں پہ بھی چڑھتے تھے، یہاں تک کہ بھتہ خوری کے الزامات بھی لگتے تھے. آج وہی آفاق احمد مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سٹرکچر پوری طرح تباہ ہو گیا، مجھے پوری طرح پارٹی کو اختیار کرنا پڑے گا. پارٹی کی یہ حالت ہو چکی ہے. میں نے تیار کر لیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ تیار ہو چکا تو میں آج اس برباد اسٹرکچر کے ساتھ بیٹھا ہوں. جیل سے آنے کے بعد میں نے تنظیم کی ری آرگنائزیشن کی ہے، اس میں تمام اسٹرکچر کو دوبارہ سے ہم نے بنایا ہے. خواتین ونگ اسٹیبلش کیا ہے، لیبر ڈویژن اسٹیبلش کیا ہے. چلے آپ نے بھی کام کیا. ہم نئی دھول کے نئی پیکنگ کے اندر اب ایک نئی سیاست ہوگی. ملیٹنسی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا پارٹی میں. ملیٹنسی پارٹی میں پہلے بھی نہیں تھی. اگر کوئی کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کبھی آن نہیں کیا، لیکن میں اپنے کارکن کو خالی ہاتھ ہو یا اسلحے کے ساتھ ہو، اسلحے کے لائسنس بھی گورنمنٹ نے جاری کیے، اور اسلحے کے لائسنس کے ساتھ ہو اگر کوئی ویپن رکھتا ہے یا خالی ہاتھ ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. میں ان چکروں میں نہیں پڑتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسلحہ تھا یا نہیں تھا.
لائسنس کا اگر اسلحہ مجھے گورنمنٹ لائسنس ایشو کر رہی ہے تو گورنمنٹ سے جا کے پوچھیے کہ وہ لائسنس ان سے تو سوال کیا ہے ذوالفقار مرزا صاحب نے جس طرح لائسنس کی طرح بانٹے ہیں لائسنس, وہ تو سوال ہے. گورنمنٹ نے ایشو کیے نا. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ لائسنس ایشو کر رہی ہے میں اپنی پروٹیکشن کے لیے لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں گورنمنٹ کی فیس دے رہا ہوں, اس قانون کے مطابق میں لائسنس ایشو کرا کر میں اس لائسنس کے اوپر ویپن پرچیز کر رہا ہوں, اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا آپ کی چاہیے. جان کو خطرہ تھا اس وقت؟ ڈیفینیٹلی آج آپ کی جان میرے کو پر میرے اوپر تو متعدد حملے ہوئے ہیں, میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں, میرے ساتھ جو پولیس تعینات تھی گھر پہ ان پہ گرنیڈز مارے گئے, ان پہ فائرنگ کی گئی, وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. میرے ساتھ آپ کی کیا سچویشن؟ ظاہر ابھی بھی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ کے لڑکے کم از کم اسلحہ لے کے آپ کے ساتھ چلیں گے ضرور؟ میرے ساتھی چلے نہ چلے میرے پاس ہے. میں لائسنس کا ویپن رکھنے میں کوئی عار نہیں ہے. آپ مجھے تو نہیں دکھا رہے نا, مجھ سے آپ جو کہلوانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے میرے پاس. ٹھیک, ظاہر ہے کہ میں مجبور ہوں. ٹھیک, مطلب یہ چیزیں آپ ٹی وی پر پروٹیکشن کے لیے. میں دیکھیے میں منصور علی خان صاحب ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ یہ اگر ہم پروگرام کی صرف ریٹنگ کے لیے یہ چیزیں ڈسکس کریں اور اس میں مجھ سے کہا جائے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں کہہ دوں گا ہاں every citizen of Pakistan has the right to protect himself. یس, even you. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو چیزیں ہم پبلک کے اندر انکریجمنٹ جس کی نہ ہو, ہم مطلب اسے ہمیں انکریج نہیں کرنا چاہیے ان معاملات میں. یہ اسلحے کے لائسنس یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو پبلکلی ڈسکس کریں. میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی نے اسلحے کے زور پہ جتنی سیاست پاکستان میں دیکھی ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کے کسی اور شہر نے دیکھی سوائے شاید فاٹا کے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ 2018 کا جب ایک الیکشن آئے گا تو کیا کراچی کی سیاست سے, تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اسلحے کا ناسور نکل چکا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے خان صاحب, ہم اگر ہم سے ہماری خواہش پوچھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفاق احمد بہت عرصے سے کہتا رہا کہ کراچی کو آرمز فری زون بنائیے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کراچی کے اندر اسلحہ آیا کہاں سے؟ اور اس کراچی کے اندر جب اسلحہ آ رہا تھا تو حکومتیں کہاں تھیں اور حکومت کے وہ ادارے کہاں تھے جن کی ذمہ داریاں تھیں؟ آج اگر جگہ جگہ سے مطلب پورے واٹر ٹینک, انڈر گراؤنڈ ٹینک جو بنے ہوئے ہیں وہ مطلب اس میں سے اسلحے کا انبار نکل رہا ہے, وہ اسلحہ وہاں تک پہنچا کیسے تھا؟ افاق صاحب مجھے یہ مت کہیے گا کہ صرف 90s کے اندر یا 2000 کے اندر ہی جا کے کراچی کے اندر اسلحہ آیا تھا, 80s سے ہی اسلحہ آنا شروع ہو گیا تھا. جب بنی تھی اس کے بعد سے یہ پتا کہ خان صاحب آپ کی عمر کتنی ہے, لیکن میں اسلحے کی اگر آپ بات کریں تو مجھے یاد ہے کہ جب ایوب خان اقتدار میں آئے تھے اور گوہر ایوب یہاں پر مہاجر پٹھان فسادات کروائے تھے, اس زمانے میں اسلحہ بڑے پیمانے پر آیا تھا. تو یہ اس زمانے سے اسلحے کی بھرمار کراچی میں دونوں سائٹس پہ. سر میرے پاس تو کارخانے نہیں تھے, میں نے خریدے بھی انہی سے ہوں گے نا. لیکن 80s میں ہی آ گیا تھا نا. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف یہ مت کہیے گا کہ جب آپ نے MKM چھوڑ دی تو اس کے بعد سے اسلحہ آنا شروع ہو گیا. مطلب آپ کے اس سوال پہ میں نے جواب دیا کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ دونوں طرف سے, تو میں نے کہا کہ میرے پاس اسلحے بنانے کے کارخانے نہیں تھے, میں نے خریدا تو انہی سے ہوگا کہ جو لوگ بناتے رہے اور یہاں لاتے رہے. گاٹ اٹ. سب سے بڑا اس وقت بڑا ایک جو پیک ہے آپ لوگوں کو سر کرنی ہے, نہ وہ آپ کر پا رہے ہیں, نہ وہ آپ کر پا رہے ہیں, نہ فاروق ستار صاحب کر پا رہے ہیں, نہ مصطفیٰ کمال صاحب کر پا رہے ہیں. ہر جگہ اپنی 1.5 انچ کی مدد. خان صاحب یہ ذہن سے نکالیے کہ کوئی کسی کے رجواڑے میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. PIB فاروق ستار صاحب کا رجواڑا ہے, لانڈی آفاق کا رجواڑا ہے, یا شہر کے اوپر جو ہے وہ کوئی. یہ بتائیے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے فاروق ستار صاحب کے حوالے سے بھی بات کی, مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. غداری کا یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, تم غدار میں غدار, اس نے غداری کی. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی ایک جو بات سامنے آئی ہے, کیا یہ سیاست کے لیے اچھی چیز ہے؟ ہم جس سے بھی اختلاف کریں اس کو غدار کہیں. الطاف صاحب تو خیر وہ ایک ڈیفرنٹ پوزیشن پہ جا چکے تھے, لیکن دوسروں کی بھی میں بات کرتا ہوں, کیا یہ ایک اچھی چیز ہے؟ دیکھیے خان صاحب, بات یہ ہے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینا تو میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا. ہم ہر مخالف کو جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ملک دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن الطاف نے جس قسم کے اقدامات کیے ہیں اور برملا کیے ہیں اور عوام ان کے چشمدید گواہ ہیں, اس کے بعد کہیں اس میں بحث نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ الطاف ملک دشمنی سرگرمی میں ملوث ہے یا نہیں. اس نے اوپنلی پاکستان کو مرد آباد کہا ہے, اس نے کہیں اس میں آپ کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الطاف کے اس اقدام کے بعد حکومت کی ذمہ داری کیا تھی, اور حکومت نے کیا وہ ذمہ داری نبھائی؟ آپ کے خیال میں نبھائی؟ نہیں نبھائی. کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو از خود غداری کا مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ایک عام آدمی جا کے گوٹ کی اور لاڑکانہ میں مقدمہ درج کروا رہا ہے. ٹھیک ہے,
हुकूमत को इकदाम करना चाहिए था। देखिए आज अगर आप ये कह रहे हैं कि हम अल्ताफ हुसैन के गया सिंध असेंबली के रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में पास कर रहे हैं, देखिए आपके तहरीक इस्तेकाक तो जो है वो एयरपोर्ट पर रोकने पर FSF के खिलाफ भी दे देते हैं आप। ये मुकदमा गद्दारी का, वो आप करारदाद से उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। जैसा आपने कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में या बल्दियाती ऐवान में अल्ताफ के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर दी। मजम्मती करारदाद से क्या मुकदमा कायम हो जाएगा? उन्होंने रेड वारंट के लिए भी इंटरपोल से रब्ता किया। खान साहब रेड वारंट, आप मुझे बताइए कि आपके पास अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वो शवाहिद मौजूद थे, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के लोग आपके पास मौजूद थे, आपने उनको गिरफ्तार किया, आपकी FIA उसको इंटरोगेट कर रही थी, आपने मुकदमा दर्ज किया, वो मुकदमा अब तक अंजाम को क्यों नहीं पहुंचा? अल्ताफ उसमें एक्यूज्ड है। जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान के अंदर वो लड़के हैं, मामला होता है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की जुरिस्डिक्शन वहां तक है, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन यहां तक है। डॉक्टर इमरान फारूक जो है वो पाकिस्तानी था, डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, कातिल यहाँ पकड़े गए, आप केस को कम से कम प्रोसीड तो कर सकते थे, आपने केस को अब तक अपनी जगह पर रखा हुआ है। आपने ये कहा कि हमने स्कॉटलैंड यार्ड को जो है वो एक्सेस दिए उन लोगों को। चौधरी निसार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि जिस शख्स ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया हो वो गद्दार है, बात खत्म हो गई। अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, इससे बढ़ के वो क्या करें? मतलब स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, हर शख्स जो है वो सिर्फ बयान से ही गुजारा करेगा। MQM लंदन के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक लिया गया, उनको वहां से उठा लिया गया। नहीं, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो कानूनन आप पाबंदी क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग वो लोग जिनको उठाया गया उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि अगर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जिस तरह चौधरी निसार साहब ने बयान दिया तो स्टेट जो है वो ओपनली पाबंदी क्यों नहीं लगा देती? आपने बहुत सारी मजहबी जमातों पर दहशतगर्दी की वजह से पाबंदी लगाई है। आप MQM लंदन के ऊपर पाबंदी का मुतालबा करते हैं? यकीनन मुर्दाबाद कहने के बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है। आपकी बात में और MQM पाकिस्तान की बात में एक छोटा सा जो डिफरेंस मुझे आ रहा है, फारूक सत्तार साहब ये कहते हैं इख्तलाफ है अल्ताफ हुसैन से, गलत किया अल्ताफ हुसैन ने, मजम्मत करते हैं इस चीज की, लेकिन बानी MQM वही है। आपके बानी भी वही है? मेरा बानी नहीं है, मैं आपकी बानी से मुराद आपकी पार्टी की बानी, मेरा ये मकसद था। नहीं, महाजर कौमी मूवमेंट देखिए अल्ताफ हुसैन ने नहीं बनाई थी, ठीक। APMSO अल्ताफ हुसैन ने नहीं बनाई थी, ठीक। उन्हें आप लेटर पैड पे बाद में आपने लिखा अजीम अहमद तारिक, वो इस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बानी थे, ठीक। मुझे याद है 1978 में फार्मेसी फैकल्टी में आपने एक्शन कमेटी बनाई थी, महाजिर एक्शन कमेटी, और उस महाजिर एक्शन कमेटी के बाद APMSO फॉर्म की गई और अजीम अहमद तारिक उसके पहले चेयरमैन थे। बाद में अल्ताफ हुसैन आए और अल्ताफ हुसैन ने आके उसको एक तरीके से ऑक्युपाई किया, ठीक है। और जब APMSO बनी है तो उसके बाद जब मुत्तहिदा कौम बनी तो APMSO उसकी मदर पार्टी है, तो APMSO का बानी जो है वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बानी होगा। मैं एक्चुअली ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं, मैं उस मुश्तरका ग्राउंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो आफाक अहमद साहब और फारूक सत्तार साहब के दरमियान कोई मुश्तरका ग्राउंड है। आप समझ लीजिए मैं आपके सामने एक मिनट के लिए, वैसे तो मैं कहीं पे भी फारूक सत्तार साहब के करीब भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं आपके सामने फारूक सत्तार बन के बैठा हूं, आफाक अहमद साहब अपनी कौन कौन सी शराइत रखेंगे मेरे सामने? मेरा ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। क्या वाज़ेह करें? उन्होंने कह दिया मजम्मत करते हैं, और क्या करें? नहीं, मजम्मत करते हैं, वांटेड का यूं करके वो मतलब एक लेटर निकालेंगे ये अल्ताफ हुसैन वांटेड? नहीं, मैं वांटेड की वो ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट नहीं है कि वो निकालेगा। नहीं खासा बात ये है कि जिस तरह महाजिर कौमी मूवमेंट या और बाकी लोग ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कायद अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन सरगर्मी में बराह रास्त मुलव्विस है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, दो राय नहीं है। ये बात फारूक सत्तार या किसी और की तरफ से कभी नहीं कही। एक पॉइंट हो गया, आगे पहले उसके अलावा यही है कि पाकिस्तान के जोग्राफी में रहकर आप हुकूक की जद्दोजहद कीजिए, पुरअमन जद्दोजहद कीजिए। अगर आप कौमी धारे की सियासत कर रहे हैं तो रेटरिक बात है ना, लेकिन आपकी एक जो मेन बात है वो ये है कि खुल के एक ये पॉइंट है, इसके अलावा पॉइंट है, उसके अलावा तो और सियासी इख्तिलाफात तो सबके होते हैं। लांडी का इलाका, फलां इलाके, ये मेरा मैटर नहीं है। इसलिए कि देखिए पीपल्स पार्टी भी लांडी में काम कर रही है, फेडरल एरिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर हम नॉर्थ हैदराबाद में काम कर रहे हैं हमें किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो किस तरह बटेंगे, मतलब ये कोई रेवड़ियां तो है नहीं कि बटेंगे। जाहिर है कि जो इलाके में काम करेगा अवाम उसकी पजीराई करेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कराची वालों ने देखा है आप लोगों के ग्रुप्स किस तरह लड़ते रहे आपस में। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अब इसके ऊपर अगर मैं कोई बात कहूंगा तो उसमें बड़ी स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट
बी ए स्टेट्समैन, बी ए बिग पॉलिटिशियन, और एक बड़ी बात कीजिए, कहिए कि हाँ मैं कम से कम अपने इन जगहों को सरेंडर करने को तैयार हूं अगर महाजिर वोट बैंक इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इस वक्त बड़ा एक जो पीक है आप लोगों को सर करनी है, ना वो आप कर पा रहे हैं, सुनिए, ना वो आप कर पा रहे हैं, ना फारूक सत्तार साहब कर पा रहे हैं, ना मुस्तफा कमाल साहब कर पा रहे हैं, हर जगह अपनी अपनी 1.5 इंच की मदद साहब ये जहन से निकालिए कि कोई किसी के रजवाड़े में रह रहा है जी, ठीक है ना, पीआईबी फारूक सत्तार साहब का रजवाड़ा है, लांडी आफाक का रजवाड़ा है, या शहर के ऊपर जो है वो कोई इन्होंने अपना कोई रजवाड़ा बना दिया, शहर तो खत्म हो गया, देखिए ये अच्छा चले गए ना शार फैसल के बाद, चले आप कह रहे हैं बल ये सब जहन से निकालिए। इस कराची में पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजिर कौमी मूवमेंट और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज काम करती थी, एक दूसरे के साथ तसादुम हुए, जिस तसादुम से आज हम बचना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले आपने फारूक सत्तार साहब के लिए एक शर्त रखी, इससे पहले भी एक दो दफा ये बातें आई कि आप दोनों के ग्रुप्स आपस में करीब आना शुरू हो रहे हैं। उस जानिब से जो एक डिमांड आई वो ये थी कि आफाक अहमद साहब 1992 के लिए सबसे पहले माफी मांगे जो उन्होंने ग्रुप अलहदा किया था। आफाक अहमद साहब इस हद तक जाने के लिए तैयार होंगे? 2016 में मैंने जब मलिर में आपस में कारकुनन तसादुम हुआ उनका, तो मुकदमा दर्ज करवाए गए, तो मैंने इनसे कहा कि यार आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज मत कराओ, पहले लोग परेशान हैं, लोग रूपोशियां काट रहे हैं, लोग गिरफ्तारियों के बाद जेलों में सड़ रहे हैं और उनके घर वाले, उनकी खवातीन कहीं रोजगार के लिए बाहर निकलने पर मजबूर हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज मत कराओ, अगर कोई शिकायत मेरे कारकुनान से है मुझे आगे बताओ, और अगर वो शिकायत मैं दूर न कर सकूं तो उसके बाद फिर ये इकदाम कर लेना, और अगर तुम यहाँ आने में तुम्हें कोई कबाहत है तो मैं 90 आ जाता हूँ। तो वो तासुर ये चला गया कि आफाक अहमद 90 आ रहा है, तो उनका फिर ये बयान आया था कि आफाक अहमद अगर आना चाहते हैं तो आमिर खान की तरह एक प्रोसेस है पार्टी का। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा यार मैं कोई खुदा न खास्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा बनने तो नहीं जा रहा था। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, मंसूर अली खान साहब, मैं कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा रहा मैं नहीं। मानता हूं, मैं एग्री और मैं मुत्तहिदा बड़े सियासतदानों ने अपनी पार्टी को, अपनी पोजीशंस को छोड़ा, आगे चले, लेकिन मैं रशीद अहमद साहब काफ लीग का हिस्सा थे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ थे, आज इमरान मैं खान मुत्तहिदा साहब कौमी मूवमेंट से अगर इत्तिफाक नहीं करता तो नहीं करता, और मैंने कहा कि मैं इसलिए इख्तिलाफ करता हूं कि मैं ये समझता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जब महाजिर कौमी मूवमेंट को तब्दील किया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, तो जो उस वक्त महाजिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत का, या उस वक्त की महाजिर कौमी मूवमेंट की क़यादत का, यानी अल्ताफ़ हुसैन का जो कद था, वो कद सिर्फ महाजिर अवाम की सपोर्ट की वजह से था, और महाजिर अवाम ने सपोर्ट इसलिए की थी कि वो अपने मसाइल का हल चाहती थी। इन्होंने वादे किए थे महसूलिन मशरक़ी पाकिस्तान को वापस लाने के, कोटा सिस्टम ख़त्म करने के, महाजिर अवाम को महाजिर शनाख्त देने के, महाजिर कौम को 5वीं कौमियत तस्लीम करवाने के। कोई मसला हल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने कहा कि पहले आप अपनी कौम के मसले तो हल कीजिए, उसके बाद मुत्तहिदा बनाएगा। आज भी मेरा वो इख्तिलाफ है। थोड़ी देर पहले मैं फारूक सत्तार बना हुआ था, आपने अपनी एक शर्त सामने रखी, 1 मिनट के लिए मेरा रूप अब चेंज कीजिए, समझ लीजिए मैं मुस्तफा कमाल अब आपके सामने बैठा है, आपकी और मेरी डील किस तरह हो सकती है? देखिए, मेरा मुस्तफा कमाल या फारूक सत्तार सिर्फ इन अफराद के साथ मेरे मामलात का सीधा होना जरूरी नहीं है। पॉलिटिकल वैसे मुझे बयानबाजी दे नहीं, देखिए कराची, आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। देखिए कराची में इन 2 अफराद से मिलकर आप कराची के मसले हल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये मुत्तहिदा कौम के टुकड़े हैं ना। सर आप जानते हैं मेजॉरिटी यहाँ पे महाजिर वोट बैंक की है, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आफाक अहमद साहब, मुस्तफा कमाल साहब के लिए, फारूक सत्तार साहब के लिए, दोनों के लिए फिलहाल अब तक जितना मेरा आपका इंटरव्यू हुआ है, मुझे आप सिर्फ एक स्पॉइलर के तौर पे नजर आ रहे हैं। स्पॉइलर अक्सर इलेक्शन के अंदर सिर्फ इसलिए खड़ा किया जाता है कि ना उसने जीतना होता है, लेकिन उसने दूसरे को भी नहीं जीतने देना होता। अब या तो आप मुस्तफा कमाल को हरवा देंगे या फारूक सत्तार को। 2018 में अभी काफी टाइम है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि 2-3 माह के बाद आप इलेक्शन के बारे में कोई तज्जिया कर सकते हैं, अभी नहीं। उस 2-3 माह के अंदर मैंने आपसे कहा कि देखिए अभी ये फैसले होने हैं, मतलब बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्ताफ़ के बारे में फैसला हो जाना चाहिए कि उसने मुल्क के खिलाफ बात की है, तो अब उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जाहिर है कि बैनुल-अक़वामी क्या उनको इवन डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है?
آپ بار بار الطاف حسین کہہ رہے ہیں, ایک دوسری جگہ میں اینٹی الطاف سیاست نہیں کر رہا, میں کیوں ان کے ساتھ میں اس ریئلٹی کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ کیوں یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ فاروق ستار کے ہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ الطاف حسین آج کراچی میں فزیکلی موجود نہیں ہے. الطاف حسین آج کراچی کے اندر ٹیلی فونک خطاب نہیں کر سکتا. الطاف حسین آج کوئی ویڈیو خطاب نہیں کر سکتا. الطاف حسین کی تصویر اگر کسی جھنڈے کے اوپر لگی ہو, اس جھنڈے کو آگے لوگ اتار دیتے ہیں. بالکل نہیں کر سکتا. الطاف حسین میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل نہیں کر سکتا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو حالات ہیں, ان حالات میں فاروق ستار صاحب ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا آفاق ہوں, یہاں اس شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے انہیں اور تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی پڑے گی. میں بار بار اصرار یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف ان دو کے بارے میں ڈسکس کیوں کرتے ہیں. اس شہر میں اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, ہمیں ان سب سے بات کرنی پڑے گی, اس لیے کہ وہ تمام لوگ جب تک انہیں اسٹیک ہولڈر تسلیم کر کے ان کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے, انہیں ایک پیج پر نہیں لائیں گے, آپ کراچی کے معاملات تنہا حل نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کوئی پانی کے اوپر ورکنگ نہیں کی گئی. آج ٹھیک ہے کہ وہ پانی کے مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے ویسے اپنے دور میں کبھی کوئی اچھا کام کیا تھا؟ آپ آگے صاحب, اب ہم نے سیاست کے بارے میں تو کافی بات کر لی, آئیے اب ذرا عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں. میں اسلام آباد سے فلائی کر کے آیا آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے, اور کراچی کی مختلف سڑکوں پہ, مختلف شہروں کے اوپر, مختلف گلیوں کے اندر جب میں گیا, کوڑے کے انبار لگے ہوئے ہیں, پانی پینے کے لیے نہیں ہے, پانی نہانے کے لیے نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ریلی نکالی, ریڈ زون کی جانب جانے کی کوشش کی, پانی مانگا تو پانی کی دھار پھینکی گئی ان کے اوپر. عوام کی جو مسائل ہیں اس کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر پانی کی دھار پھینکی جاتی ہے. کیا آپ کو بھی میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں عوام کے مسائل کے لیے آپ بھی اس طرح سڑکوں پہ نکلیں گے؟ دیکھیے, سڑکوں پہ نکلنا کچھ ضروری نہیں ہے. آپ جو کوشش کر سکتے ہیں وہ تمام لوگوں کو ملا کے آپ حکومت کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں. حکومت کو آپ دباؤ ڈالنے کے لیے روڈوں پر آپ پتھراؤ کریں, وہی صرف کافی نہیں ہوتا. آپ نے پرامن احتجاج جو پریس کلب پہ کیا تھا, اس وقت وہاں پہ کوئی پانی کی دھاریں نہیں ماری گئی تھی. ٹھیک. اور انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا اور لوگوں نے اس احتجاج کو بڑا سراہا بھی کہ وہ عوام کے مسائل کے لیے نکلے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ہنگامہ آرائی کریں تو آپ مسائل حل کر سکتے ہیں. دیکھیے, کراچی کے اندر آج پانی کا مسئلہ ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو یہاں پر پانی کی اسکیمیں تھیں جس زمانے میں سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھیں, اس زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب سٹی گورنمنٹ کو رن کر رہے تھے. متحدہ قوم A4 کا منصوبہ لانے والے میں A4 کا منصوبہ لانے والے وہ نہیں ہیں, نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں آیا تھا. ٹھیک. یہ آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے. اور نعمت اللہ خان صاحب جتنے فلائی اوورز آپ کو کراچی میں نظر آتے ہیں, جتنے ترقیاتی کام نظر آتے ہیں, یہ درست ہے کہ ان کاموں کی تکمیل سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ہوئی. ٹھیک. لیکن وہ تمام پروجیکٹس جو اسٹیل مل کا یہاں پر کیونکہ باقاعدہ ٹرانسپورٹ چلتی تھی, تو انہوں نے کنونس کیا تھا کہ جو بڑے ادارے ہیں جو کراچی کی سڑکیں استعمال کرتے ہیں, جس میں KPT ہے, جس میں PIA ہے, جس میں آپ کا اسٹیل مل ہے, جس میں پورٹ قاسم ہے, ان تمام لوگوں کو ایک ایک فلائی اوور کا ٹاسک دیا جائے. تو مشرف صاحب نے باقاعدہ ایک ایک فلائی اوور ان تمام بڑے اداروں کو دیا تھا, اور یہ نعمت اللہ خان صاحب کا کردار تھا. ٹھیک. تکمیل مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوئی. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کوئی پانی کے اوپر ورکنگ نہیں کی گئی. آج ٹھیک ہے کہ وہ پانی کے مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے ویسے اپنے دور میں کبھی کوئی اچھا کام کیا تھا؟ آپ اتنا سوچ رہے ہیں. دیکھیے, جو منصوبے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں شروع ہوئے, ان کی تکمیل ان کے دور میں ہوئی. سٹارٹ خود کچھ نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا. وہ میرے لیے بریکنگ نیوز ہے, میرا دل کر رہا ہے میں لال ڈبہ چلاؤں بھی یہاں پہ یوں کر کے. بریکنگ نیوز. آپ صاحب کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے دور میں کوئی کام نہیں کیا. دیکھیے, مصطفیٰ کمال صاحب نے انہی چیزوں کو کنٹینیو کیا جو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں پائپ لائن میں آ چکی تھی. کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے. دیکھیے, اگر آپ صرف ملازمتوں کو کاؤنٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ ملازمتیں اپنے ورکرز کو دی تھیں. انہوں نے وہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے وہ کون سا ایک ادارہ بنایا تھا, اس میں انہوں نے لوگوں کو ملازمتیں دی تھی. اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا کارنامہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ الطاف حسین کو KMC کے فنڈ سے پیسے گئے تھے. اچھا. اور جس کا حساب کتاب بعد میں ان سے مانگا بھی. اچھا, ویسے یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ پیسوں کی بات کی کہ جو پیسے گئے ہوں گے, یہ سلسلہ اب کیا ختم ہو گیا ہے نہیں, یا ابھی بھی کراچی کی سڑکوں سے بھتہ کلیکٹ ہوتا ہے اور وہی سلسلہ جاری ہے, یا یہ ختم ہو چکا ہے؟
میں نے تو ابھی KMC کے فنڈ کی بات کی تھی, میں نے بھتے کی بات تو نہیں کی. میں بھتے کی بات کر رہا ہوں, چلے میں ہاں لیکن ابھی میرے علم میں نہیں کہ متحدہ قومی میں نے نام نہیں کسی کا لیا بھتا جاتا کدھر. میں ویسے صرف بھتے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, بھتا کلیکٹ ہوتا ہے کیا ابھی بھی؟ دیکھیے ہوتا ہوگا, میرے علم میں نہیں ہے. آفاق احمد صاحب, یہ کس طرح پاسبل ہے کہ آپ کو کراچی کی نبض کے بارے میں نہ پتا ہو؟ آفاق احمد صاحب بالکل اسی طرح ہی ہیں کہ وہ گبر, آپ نے فلم دیکھی ہوگی نا شعلے کی, وہ گبر یہ کہتا تھا کہ وہ کوسوں جب بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا ہے وہ کہتی ہے چپ ہو جا ورنہ گبر آ جائے گا. آفاق احمد صاحب کو کراچی کے بارے میں منصور علی خان یہ بتا رہے ہیں کہ آفاق احمد یہاں کا گاڈ فادر ہے. میں نے یہ نہیں کہا گاڈ فادر تو نواز شریف صاحب کے لیے استعمال ہوا تھا, میں یہ نہیں کہا, بٹ نالجبل. You know everything. You know what's going on in Karachi. That's the only thing I'm saying. میں آپ کو کوئی خطاب نہیں دے رہا, میں آپ کو کوئی گبر نہیں کہہ رہا, گاڈ فادر نہیں کہہ رہا, لیکن I'm saying کہ you know each and everything. What is going on? یہ کس طرح ممکن ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہاں پہ بھتا کلیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. Are you sure about that? میں آخری دفعہ کہتا ہوں. ہاں میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں. ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں بتائیے, کیا ٹارگٹ کلنگ ابھی بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں ابھی تو رکی ہوئی ہے. مجھے نہیں کوئی بڑی خبر, مجھے اخبارات یا بڑی خبر سے کیا مراد؟ بڑی ٹارگٹ کلنگ سے مراد ٹارگٹ کلنگ. ظاہر ہے کہ کوئی حادثات تو ہیں, نظر آتے ہیں کہ ابھی کوئی ڈکیتی میں کوئی ٹارگٹ ہو گیا, لیکن پولیٹیکلی کسی رائیولری کی وجہ سے کوئی مرڈر, وہ ابھی میرے علم میں نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے یا صرف سوئی ہوئی ہے؟ اس پر بھی میں مطلب ظاہر ہے کہ کوئی جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے سو گئی یا یہ وقتی طور پر ہے. اگر کوئی یہ ایسا سیاستدان جو مجھے بار بار یہ کہے مجھے نہیں علم, تو مجھے تو اس کی سیاست مجھے اس بات کے بارے میں پوچھیے کہ جو میری ذمہ داری ہو. دیکھیے اگر آپ کی ذمہ داری, نعمان میری ذمہ داری, آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ میں شکایت کر سکتا ہوں, میری ذمہ داری نہیں ہے امن قائم کرنا. اس لیے کہ میں امن قائم کرنے کے لیے, میں امن کا مطلب وہ تو ہو سکتا ہوں خواہش مند, لیکن امن قائم کرنا کس کی ذمہ داری؟ میری تو ذمہ داری نہیں ہے. امن قائم کس نے کیا آج؟ مطلب اس میں ظاہر ہے کہ ہم خوش ہو سکتے ہیں, ہم شاباش دے سکتے ہیں, ہم خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں یہاں کے اداروں کو. عامر خان, انیس قائم خانی, آفاق احمد, یہ تین ایک ایسے نام ہیں جو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے پورا کراچی جانتا ہے. اس میں کوئی ایسی خاص نیٹ ورکنگ, نیٹ ورکنگ سے مراد آپ کی پولیٹیکل نیٹ ورکنگ جو پورے کراچی کے اندر ہوتی ہے, مختلف علاقوں کے اندر ہوتی ہے, آپ کے پاس یہ نالج نہ ہو, دیٹس سرپرائزنگ. یا تو آپ کہنا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, میں نہیں جواب دینا چاہتا اس کے بارے میں. آپ کس چیز کی کہ کیا ہو رہا ہے, کس محلے میں کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ مشکوک موومنٹ ہو رہی ہے, آپ کو اس کی انفارمیشن تو مل جاتی ہے. دیکھو خان صاحب, بات یہ ہے کہ آفاق احمد جو ہے وہ پہلے کی طرح اس کی موومنٹ اب اس طرح نہیں ہے. آفاق احمد انڈکلیئرڈ ہاؤس اریسٹ ہے, اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت ریسٹرکٹیڈ ہے. انڈکلیئرڈ ہاؤس اریسٹ, پلیز ڈیفائن دیٹ. ہاں, اس لیے کہ میری موومنٹ ظاہر ہے کہ بغیر پوچھے نہیں ہو سکتی. میں باقاعدہ کہتا ہوں کہ بھئی مجھے جانا ہے تو پھر وہ موومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک. ادروائز جہاں وہ چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے. تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں مجھے روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے کی طرح ظاہر ہے میری موومنٹ نہیں ہے. لڑکوں کو آپ نے پولیس کے حوالے کیا کہ یہ لوگ ملیٹنٹس تھے یا یہ دو نمبریاں کر رہے تھے؟ ان کے والے کہتے ہیں ہم نے کیا, ہم نے لسٹ کیا. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنے کارکنان کو پارٹی میں رہتے ہوئے پولیس کے حوالے کروں. لڑکے بتائیے کہ کتنے لڑکوں کو آپ نے پولیس کے حوالے کیا کہ یہ لوگ ملیٹنٹس تھے یا یہ دو نمبریاں کر رہے تھے؟ ان کے والے کہتے ہیں ہم نے کیا, ہم نے لسٹ کیا. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنے کارکنان کو پارٹی میں رہتے ہوئے پولیس کے حوالے کروں اور رینجرز کے حوالے کروں. چاہے وہ جو مرضی کرتے ہوں, میں پارٹی سے نکال دیتا ہوں. آپ نام نہیں بتائیں گے آگے؟ میں پارٹی سے نکال دیتا ہوں. دیٹس دی اونلی تھنگ. میری ذمہ داری, میں پارٹی سے نکال دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں پارٹی کے اندر رہ کر پارٹی کے اندر لوگوں کو اس چیز کے حق میں کبھی نہیں رہا کہ میں ہاتھ پکڑ کے کسی کو دوں, اس لیے کہ میرا کام نہیں ہے. اگر مجھے کسی غلط سرگرمی میں کوئی کارکن نظر آتا ہے, میں پارٹی سے نکال کے اخبار میں اعلان کرتا ہوں. حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت گرفتار کرے. مصطفیٰ کمال صاحب کے ہیڈ کوارٹر سے جو ایک اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام کارکنان جن کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے اور گمشدہ ہو چکے ہیں یا وہ بلا جواز مقدموں کے اندر ان کو پھنسایا گیا ہے, وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم ہر ممکن ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں. آفاق احمد صاحب اس کے میں مطلب نہیں چاہتا کہ کوئی ترش بات کروں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے ان سوالات کے بعد مجھے بار بار برداشت کرنے کے باوجود کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں آپ کہ بھائی لانڈری میرے پاس نہیں ہے. وہاں اگر کسی نے لانڈری کھولی اور وہ مقدمات ہونے کے باوجود بلایا جا رہا ہے, اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جو کل تک وانٹڈ تھے
وہاں جانے کے بعد معاملات ختم ہو گئے. یہ جو رویہ ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو یعنی ورنہ آپ کی مقدمات نظر میں عدالت وہ میں چلیں. تمام لڑکے جو اٹھائے گئے جن کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں یا جن کو امیونٹی کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جناب بلوچوں کے اندر اگر وہاں پہ بغاوت ہوتی ہے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے, فاٹا والوں کو معاف کیا جاتا ہے, تو ان لڑکوں کو بھی معاف کیا جائے. دس از اے رانگ اسٹیپ. اچھا, سارا کا سارا پروگرام ہم نے ایک ہی جگہ پر سمیٹ لیا, لیکن آخری سوال ہے آپ کی خواہش پر میں یہ بھی جواب دیتا دس ہوں. از رانگ اسٹیپ. یار بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. قانون کے مطابق کام قانون کے مطابق بلوچستان میں اگر ہوا ہے تو وہ اسٹیٹ کے ساتھ تصادم تھا, اسٹیٹ اپنے مقدمات واپس لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں پر ایک عام شہری قتل ہوا ہے تو وہ شہری کا خون حکومت معاف نہیں کر سکتی. ویری گڈ ٹو ہیئر دیٹ. میں آئی ایگری ود یو. میں اس پورے انٹرویو میں کم از کم اس بات سے آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور نہ آپ کے پاس کسی قسم کی لانڈری کھلی ہے کہ آپ لڑکوں کو معاف کریں گے. میں کھولوں گا بھی نہیں, اس لیے کہ میں کرمنلز کو اپنے ہاں نہیں رکھتا. آپ کرمنلز کو یہاں نہیں رکھتے, لیکن آپ کا مقابلہ کرمنلز کے ساتھ ہے. آخری سوال اس پروگرام کا آفاق صاحب, جب کرمنلز کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, مقابلہ کریں گے کس طرح جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں لڑنے کے لیے؟ مطلب بدی سے بدی کو ہی آپ لڑوائیں گے تو جیتیں جواب گے. دیجیے, کیا کریں گے بتائیے. میرا خیال ہے بدی سے اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو صرف اچھا ہی کر سکتی ہے. وہ پھر ایک بار ایک ہی رول ہے, اس گال پہ تھپڑ مارے گا تو دوسرا بھی آگے کر دیں گے. مارو نہیں, ضروری نہیں ہے. پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کو جو آپ کو حق حاصل ہے, اس حق سے میں نے اپنے کارکن کو کبھی دستبردار ہونے کے لیے نہیں کہا. وہ حق اس کے پاس ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود اپنے حق کو استعمال ہمیشہ کرے گا. آپ آگے بس. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو اینڈ بیسٹ آف لک. مہاجر پالیٹکس نہیں بلکہ پورے پاکستان کے پالیٹکس کے لیے اف یو کین برنگ اے چینج, مائی آل دا بیسٹ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چند باؤنسرز, چند یارکرز ہم نے ان کی طرف پھینکے, لیکن خوبصورتی سے انہوں نے ان تمام گیندوں کا سامنا کیا ہے. قانون کی بالادستی کے ساتھ ہی چلیں گے, قانون کے ساتھ ہی کام کریں گے. کرمنلز کا مقابلہ کرمنلز کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کراچی شہر سے اگر کوئی پولیٹیشین یہ بات کہہ رہا ہے تو یقین کیجئے گا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو اس شخص کی سیاست کو کم از کم ایک دفعہ سلوٹ ضرور کرنا پڑے گا کہ اگر وہ ابھی تک یہ بات کہتے ہیں کرمنلز کا مقابلہ گولی کے ساتھ نہیں ہوگا. پروگرام 2 The Point سے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.